خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ حزقیل 34واں باب۔ حزقیل 34واں باب 20ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اس لیے خداوند کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں موٹی اور دبلی بھیڑوں کے درمیان انصاف کروں گا، چونکہ تم نے پہلو اور کندھے سے بتیلا ہے اور تمام بیماروں کو اپنے سینگوں سے ریلا ہے، یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو گئے۔ اس لیے میں اپنے غلہ کو بچاؤں گا، وہ پھر کبھی شکار نہ ہوں گے، اور میں بھیڑ بکریوں کے درمیان انصاف کروں گا، اور میں ان کے لیے چوپان مقرر کروں گا، اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا، اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کے لیے ان کے درمیان فرما روا ہوگا۔ میں خداوند نے یوں فرمایا ہے، اور میں ان کے ساتھ صلح کا عہد باندھوں گا، اور سب برے درندوں کو ملک سے نابود کروں گا، اور وہ بیابان میں سلامتی سے رہا کریں گے اور جنگلوں میں سوئیں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو نے رات بھر حفاظت اور نگہبانی کی، اور یہ فضل بخشا کہ ہم تیرے مقدس قدموں میں جھکتے ہوئے تیری آواز کو سننے کے لیے اپنے دلوں کو تیار کریں۔ آئی خداوند، اب جب کہ تو ہم سے کلام کرنے کو ہے، تو اے خداوند ہم اپنی سوچوں، اپنے خیالوں کو تیرے تابع کرتے ہیں، تاکہ تیرا پاک روح ایک ایک زندگی میں آج قدرت کے ساتھ کام کرے۔ اے خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، دانائی اور حکمت چاہتا ہوں، اور انہیں اے خداوند آسمانی فہم عطا کر، تاکہ تیرے کلام مقدس کو سمجھ سکے اور اے خداوند عمل کر کے زندگی میں خوشیاں اور برکات حاصل کرے۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں، تاکہ اے خداوند میں تیرے کلام کو تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیرے لوگوں تک بیان کروں، اور اس کلام میں کسی طرح کی بھی علمی، عقلی، مشاہداتی کسی طرح کی بھی کوئی آمیزش نہ کر سکوں، بلکہ تیرا خالص کلام تیرے لوگوں تک پہنچے۔ میری دعاؤں کو سن قبول کر۔ اب آپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کی وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے برکت کی بارش۔ عزیزوں، خداوند اپنے لوگوں پر برکت کی بارش برسانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انہیں اپنی برکتوں سے معمور کرے، اس لیے وہ برکت کی بارش برسانا چاہتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند زندہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ لعنت میں رہیں، نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ بیماریوں میں رہیں یا مصیبتوں اور تکلیفوں میں رہیں، بلکہ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ برکات سے معمور رہیں اور خوشیوں اور برکتوں کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں۔ اور اس کے لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ان کو اپنے مسیح کی چوپانی میں چلنا ہے۔ جب وہ
یسوع مسیح جو اچھا چرواہا ہے، اس کی حضوری میں رہتے ہیں، اس کی پیروی میں چلتے ہیں اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اچھا چرواہا ان پر اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے، ان کے بدنوں سے تمام لعنتوں کو دور کرتا ہے، ان کے خاندانوں سے تمام لعنتوں کو دور کرتا ہے اور ان پر اپنی برکت کی بارش برساتا ہے۔ خداوند نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ لعنت کا شکار رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ دکھوں اور مصیبتوں میں رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ مشکلات میں زندگی گزاریں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شفا کی برکت کے ساتھ، اطمینان کی برکت کے ساتھ اور تمام جو خدا کی برکات ہیں ان کو ریسیو کر کے اس دنیا میں برکت اور سرفرازی کے ساتھ جئیں۔ اور اس کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ اچھے چرواہے یعنی یسوع مسیح کی پیروی میں زندگی گزاریں، اور جب وہ یسوع مسیح کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ان کی زندگی میں پھر خوشیاں ہیں اور وہ ان کے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے حزقیل 34واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا، اور میں بر وقت میਂہ برساؤں گا، برکت کی بارش ہوگی اور میدان کے درخت اپنا میوہ دیں گے اور زمین اپنا حاصل دے گی، وہ سلامتی کے ساتھ اپنے ملک میں بسیں گے، اور جب میں ان کے جوے کا بندھن توڑوں گا اور ان کے ہاتھ سے جو ان سے خدمت کرواتے ہیں چھڑاؤں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہ آگے کو قوموں کا شکار نہ ہوں گے اور زمین کے درندے ان کو نگل نہ سکیں گے، بلکہ وہ امن سے بسیں گے اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، اور میں ان کے لیے نامور پودا برپا کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے ملک میں قحط سے ہلاک نہ ہوں گے اور آگے کو قوموں کا تانا نہ اٹھائیں گے، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ان کے ساتھ ہوں، اور وہ یعنی بنی اسرائیل میرے لوگ ہیں، خدا فرماتا ہے، اور تمہیں میری بیڑوں، میری چراگاہ کی بیڑوں انسان ہو، اور میں تمہارا خدا ہوں، خدا فرماتا ہے۔ جب ہم اپنے خدا کی چھپانی میں اور اس کی حضوری میں چلتے ہیں اور اس کی پیروی میں چلتے ہیں اور جہاں وہ چاہتا ہے وہاں جاتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں قدرت کے ساتھ کام ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں پھر برکات ہے، اور خدا ہمارے لیے برکت کا منصوبہ رکھتا ہے۔ حزقیل 34واں باب 26ویں آیت، اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا، اور میں بر وقت میंہ برساؤں گا، برکت کی بارش ہوگی۔ عزیزوں، آج کا ہمارا مضمون ہے برکت کی بارش۔ خداوند خود فرماتا ہے کہ میں ان پر میंہ برساؤں گا، اور یہ میंہ صرف پانی کا نہیں ہے بلکہ برکت کی بارش ہوگی، کہ ہر پہلو میں بارش برکت کی ہوگی اور برکت ہی برکت ہوگی۔ عزیزوں، ساری لعنتوں کو اپنی برکت کی بارش سے خدا دور کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت کرتا ہے جب اس کے لوگ اس کی حضوری میں رہتے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور خدا کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو خدا ان پر
برکت کی بارش کو برساتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اور یہ اچھا چرواہا ہے، اچھا چرواہا چاہتا ہے کہ اس کی بھیڑیں بابرکت ہو، اچھا چرواہا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بابرکت ہو، اور اچھا چرواہا چاہتا ہے کہ ان کی زندگی میں پھر دکھ نہ ہو، پھر مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بلکہ ان کی زندگی میں کثرت کی برکت ہو اور وہ برکات سے معمور زندگی گزارے۔ یہ ہے خدا کا منصوبہ۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے استثنا 32واں باب پہلی آیت کو میں پڑھوں گا۔ استثنا 32واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر فوار پڑتی ہے اور سبزی پر جڑیاں۔ اب کلام مقدس میں خدا بارش کی بابت جو بیان کرتا ہے کہ وہ برکت کی بارش برسائے گا، اور یہ برکت کی بارش اس کی تعلیم ہے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ استثنا 32واں باب دوسری آیت، میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی۔ عزیز و خدا ٹیچنگ دیتا ہے، اور اس کی ٹیچنگ سے ہمارے لیے برکت ہے۔ اس کی تعلیم کو ہم دل سے قبول کرتے ہیں، اس کے کلام کو ہم دل سے قبول کرتے ہیں، تو اس کا کلام ہماری زندگی میں برکت کی بارش ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی تعلیم کو می کی طرح برسائے، اور ہماری زندگیاں اس کلام کے سانچے میں ہوں، اور ہم اس کے کلام کے باعث برکت اور خوب برکات کو حاصل کریں۔ عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس دنیا میں اس کے فضل سے معمور ہوں، اور خداوند کا ہمارے لیے منصوبہ ہے کہ ہم خوب برکات میں اپنی زندگی گزاریں۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے ہوسیہ نبی کا صحیفہ 6واں باب اور اس کی 3ری آیت۔ ہوسیہ 6واں باب 3ری آیت، کلام خدا میں ہوسیہ 6واں باب 3ری آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ اب خدا کے آنے سے ہماری زندگی میں برکت ہے۔ جب آپ کی زندگی میں یسوع ہے تو آپ کی زندگی میں برکت کی بارش ہے۔ جب آپ کی سوچوں میں یسوع ہے تو آپ کی زندگی میں برکت کی بارش ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کے ہماری زندگی میں آنے سے اور ہمارا اس کے عرفان میں بڑھنے کے باعث، آئیے میرے ساتھ دیکھیں ہوسیہ 6واں باب 3ری آیت، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ جب آپ اس کے عرفان میں اور اس کی پہچان میں ترقی کرتے ہیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے آپ کی زندگی میں برکت کی بارش ہوتی ہے۔ اور اگر آپ گناہ میں ترقی کرتے ہیں تو پھر لعنتوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے آپ اس کے عرفان میں ترقی کریں۔ خدا چاہتا ہے آپ اس کی حکمت کو حاصل کریں۔ خدا چاہتا ہے آپ
آپ اس کے مکاشفات کو جانیں اور اس کے مکاشفات آپ پر عیاں ہوں، آپ اس کے کلام میں مگن رہیں، آپ اس کی باتوں میں مسرور رہیں، آپ اس کے کلام کی اس قدرت کو جانیں، اور جب آپ اس کے عرفان میں ترقی کریں گے تو آپ پر برکت کی بارش ہوگی، اور اس بارش سے آپ برکتوں سے معمول ہوں گے۔ وہ آپ پر اپنے کلام کو نازل کرے گا، آپ پر اپنے مکاشفات کو عیاں کرے گا، اور آسمانی وہ جو برکتیں ہیں وہ آپ پر وسیلہ کلام نازل کرے گا، اور آپ اس دنیا میں بابرکت زندگی گزاریں گے، اور یوں آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں گے۔ استثنا 28واں باب 24ویں آیت کو پڑھیں گے۔ استثنا 28واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، اگر نافرمانی کرتے ہیں، اگر خدا کے کلام کو نہیں سنتے، اگر خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، اور جو حکم خدا صادر کرتا ہے ان حکموں سے انحراف کرتے ہیں، ان حکموں سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور ان کی فرمانبرداری میں اپنا دل نہیں لگاتے اور نافرمان رہتے ہیں، تو پھر برکت کی بارش آپ کی زندگی میں نہیں آتی۔ دیکھیے استثنا 28واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، خدا می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا، یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی رہے گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ اگر نافرمان ہے تو خدا کے کلام مقدس میں نافرمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ می کے بدلے خاک اور دھول برسے گی۔ عزیزو، برکت کی بارش ان زندگیوں پر برستی ہے جو اچھے چرواہا کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں، اور برکت کی بارش ان زندگیوں میں برستی ہے جو کلام کو سنتے اور عمل کرتے ہیں، اور برکت کی بارش ان زندگیوں میں برستی ہے جو خدا کے کلام سے نہ دائیں مڑتے ہیں نہ بائیں، بلکہ عین کو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ پھر خدا آسمان سے ان پر برکتوں کی بارش کرتا ہے، آسمان سے خدا ان پر می برساتا ہے، اور یہ برکتوں کا می ہے، یہ برکتوں کی بارش ہے۔ لیکن اگر نافرمان ہے، خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، خدا کی آواز سنتے نہیں، خدا کے گھر نہیں آتے، خدا کا کلام نہیں پڑھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں می کے بدلے دھول برساؤں گا۔ اور کلام خدا میں آئیے میرے ساتھ دوبارہ دیکھیے استثنا 28واں باب 24ویں آیت، خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا۔ برکتوں کی بارش کی بجائے دھول اور خاک جو ذلت کی علامت ہے، جو لعنتوں کی علامت ہے، دھول اور خاک۔ عزیزوں، لکھا یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی رہے گی، اس سے کہ تو نافرمان ہے، یہ پڑتی ہی رہے گی، دھول اور خاک، اس سے کہ تیری زندگی میں خدا کی تابعداری نہیں، یہ پڑتی رہے گی، اس سے کہ تو اس کی تعلیم کو نہیں سنتا، یہ پڑتی رہے گی، اس کی کہ تیری زندگی میں نافرمانی ہے، اور تو ہلاک ہو جائے گا ان لعنتوں کے ساتھ، ان گناہوں کے ساتھ، ان بیماریوں کے ساتھ، ان بدیوں کے ساتھ۔ آج خدا چاہتا ہے آپ پر برکت کی بارش برسائے، اور برکت کی بارش برسانے کے لیے خدا چاہتا ہے آپ اپنے دلوں کو تیار کریں کہ اس کی تعلیم کو جانیں، اس کی تعلیم کو سیکھیں، اس کے علم میں اور اس کی پہچان میں اور اس کے عرفان میں آپ بڑھتے چلے جائیں، اور جب آپ اس کی فرمانبرداری میں، اس کی اطاعت میں، اور آپ اس کے مطیع ہیں، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے آپ پر برکت کی بارش کو خدا برسانے کے لیے بالکل تیار ہے، تاکہ آپ کی زندگی
برکتوں سے معمور رہے، آپ کا خاندان برکتوں سے معمور رہے، اور وہ لعنتیں جو زندگی میں ہیں وہ ساری برکت کی بارش سے جاتی رہے، آپ کی زندگی سے آلودگی جاتی رہے، آپ کی زندگی سے کثافت جاتی رہے، اور گناہ کی آلودگی اور گناہ کی کثافت آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو، اور آپ بابرکت زندگی گزاریں۔ اور اس کے لیے آپ کو زندہ خدا کے قدموں میں جھکنا ہے، اس کی حضوری میں آنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا سلاطین 17واں باب پہلی آیت۔ پہلا سلاطین 17واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اور ایلیہ تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ عزیزوں، ایلیہ اسرائیل کے بادشاہ کو واضح طور پر یعنی اخیاب کو واضح کرتا ہے کہ اب بارش نہیں ہوگی، اوس بھی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جب تک میں نہ کہوں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے ایلیہ نے جب کہا تو بارش نہیں برسی، اوس نہیں پڑی، اور 3.5 سال تک بارش نہیں برسی، اور پھر ایلیہ نے دعا کی تو آسمان سے بارش برسی۔ خدا کے خادم وسیلہ برکت ہے، وہ دعا کرتے ہیں، وہ کلام کرتے ہیں، خدا ان کے منہ میں کلام بخشتا ہے، اور اس کلام سے اور اس دعا سے دوسرے لوگوں کی زندگی میں برکت کی بارش ہوتی ہے۔ اور جب تک ایلیہ نے نہیں کہا بارش نہیں برسی، تو اس لیے جب تک کلام نہیں ہے، جب تک خدا کی بات نہیں سنتے، آپ کی زندگی میں نافرمانی کے باعث برکت کی بارش نہیں ہوتی۔ برکت کی بارش ہوتی ہے جب آپ خدا کی مرضی کے تابع ہیں۔ اخیاب اور اس کا خاندان خدا کا نافرمان تھا، اور اس نافرمانی کے باعث اب خدا نے برکت کی بارش کو روک دیا۔ عزیزوں، خدا تو بارش برسانا چاہتا ہے، برکت کی بارش، لیکن آپ جب نافرمانی نہیں چھوڑتے، ناراستی نہیں چھوڑتے، برے کام نہیں چھوڑتے، تو اس وقت آپ کی زندگی میں خدا برکت کی بارش نہیں برساتا۔ لیکن جب آپ تائب ہوتے ہیں، اپنے خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، تو پھر خدا آپ کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، اور آپ کی زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کے لیے برکت کی بارش برساتا ہے۔ کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے دوسری تواریخ 6 باب 26ویں آیت۔ دوسری تواریخ 6 باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو، آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کرے اور تیرے نام کا اقرار کرے اور اپنے گناہوں سے باز آئے، جب تو ان کو دکھ دے تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو نے ان کو اس سچی راہ کی تعلیم دی جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے می برسانا۔ اب خدا کا منصوب بیان کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے کہ اے خداوند، اگر انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو اور آسمان بند ہو جائے،
دیکھیں دوسری تواریخ 6 باب 26 آیت، اور جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کرے اور تیرے نام کا اقرار کرے اور اپنی گناہ سے باز آئے، جب تو ان کو دکھ دے تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو نے ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دی جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے میہ برسانا۔ اب گناہ کے باعث برکت کی بارش رک جاتی ہے، گناہ کے باعث زمین سیراب نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اپنے گناہ کا احساس کرے، محسوس کرے، ریئلائز کرے اور خداوند تیرے گھر کی طرف رخ کرے اور تجھ سے دعا کرے تو اے خدا تو ان کے گناہ معاف کر دینا اور ان پر برکت کی بارش کو برسانا۔ خدا کا خالق شفاعت کرتا ہے، انٹرسیڈ کرتا ہے اور انٹرسیسری پریئر کرتا ہے کہ خدا تو ان کو معاف کرنا اور ان کے گناہ کو بخش دینا اور اپنے برکت کی بارش ان پر برسانا۔ عزیزو، برکت کی بارش اس وقت رک جاتی ہے جب لوگ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ کلام خدا میں یسایا 5 باب 6 آیت کو پڑھیں گے۔ یسایا نبی کا صحیفہ 5 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا، اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر میہ نہ برسائے۔ اس کے معنی ہے خدا برکت کی بارش برساتا ہے، لیکن جب نافرمان ہے تو پھر خدا حکم دیتا ہے، بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ نہ برسنا، اور بادل اس کے تابع ہیں، میہ اس کے تابع ہے، سب کچھ اس کے تابع ہے۔ اور نافرمان انسان جب خدا کے تابع نہیں رہتا تو اس وقت وہ برکتوں کی بارش سے محروم رہتا ہے، اور خدا اس وقت بادلوں کو حکم کرتا ہے جب انسان خدا کے سامنے راست ہوتا ہے۔ خدا برکتوں کی بارش انسان پر برساتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان برکتوں کی بارش سے کثرت سے برکت کو حاصل کرے۔ آئیے کلام مقدس میں میرے ساتھ اعمال 30 باب اعمال 30 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ جب برکت کی بارش برستی ہے، جب زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں تو انسان کو تازگی کے دنوں کا احساس ہوتا ہے۔ گویا تازگی کے دن آتے ہی اس وقت ہیں جب خدا برکت کی بارش برساتا ہے۔ جب برکت کی بارش برستی ہے تو تازگی کے دن آتے ہیں، انسان تازگی میں سانس لیتا ہے، تازہ ہوا میں سانس لیتا ہے اور پرفضا زندگی اس کی ہوتی ہے، اور پرفضا اس کے زندگی، اس کی جو فضا ہے اس میں آلودگی نہیں رہتی، کیونکہ خدا برکت کی بارش برساتا ہے اور اس کی سانس کی بیماریاں ختم، ایسٹمیٹک پرابلم جاتی رہتی ہے، اس لیے کہ ہوا سے آلودگی جاتی رہتی ہے اور درختوں سے تمام دھول جاتی رہتی ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتے ہیں اور خود اس کی زندگی
برکتوں سے معمور ہوتی ہے۔ یہ میٹھی بارش خدا برساتا ہے جب انسان تائب ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ دوبارہ اعمال 30:19 آیت میں لکھا ہے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ تازگی کے دن خداوند کے حضور سے آتے ہیں اور وہ آپ پر اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کو نازل کرتا ہے۔ وہ آپ کے حالات کو بدلتا ہے، آپ کے سچویشن کو بدلتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں دوسرا کرنتھیوں دیکھیں گے، دوسرا کرنتھیوں نامہ باب 8ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ دوسرا کرنتھیوں نامہ باب 8ویں آیت، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس سے بکھیرا ہے اور اس سے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست باسی ابد تک باقی رہے گی۔ بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے، جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے۔ عزیزو، اس قدر خدا آپ کو برکت دے گا کہ آپ ایسے سخی ہو جائیں گے، دینے کے لیے سخاوت کریں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور یہ زیادہ خدا نے کیسے دیا؟ آپ پر برکت کی بارش کو برسایا اور آپ کی اپنی ضرورت سے، آپ کے اپنے خاندان کی ضرورت سے آپ کے پاس اور زیادہ ہے، یعنی وہ ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس کثرت سے ہے، اور آپ بڑے جنرس ہیں، جنرسٹی ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ بڑے سخی ہو کر وہ سب کچھ دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس بہتات ہے، اور یہ بہتات آپ کی کاوش، آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کے اپنی تدبر سے نہیں ہے، بلکہ خدا نے برکت کی بارش آپ پر برسائی، اور اس قدر بارش ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ پائے۔ جیسے بارش چند گھنٹے ہی بارش ہوتی ہے تو اس قدر پانی ہوتا ہے، اور پہلے پانی کو انسان ترستا ہے، بس پانی کی کمی ہے، بڑی شارٹیج ہے، پانی نہیں ہے، اور زمین میں ٹیوبل میں پانی نہیں ہے، بس پانی کی کمی ہے، بڑے مسئلے ہیں اور پانی کم ہو جائے گا۔ لیکن خدا چند منٹس یا چند گھنٹے اپنی بارش کو برساتا ہے تو انسان کی ضرورت سے زیادہ پانی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خدا جب برکت کی بارش برساتا ہے تو وہ کوئی ایک آدھ چیز نہیں ہے، وہ جیسے بارش برستی ہے نا، خدا برکت کو ایسے ہماری زندگی میں برساتا ہے کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں رہتی، جیسے ملاکی میں کہا ہے کہ تمہارے پاس جگہ ہی نہ رہے گی۔ ہمارے پاس اتنی جگہ اور گنجائش نہیں کہ اس کی جو عطا کردہ اور تفویض کردہ برکات ہے ہم ان کو اسٹور اپ ہی کر لیں، ہمارے پاس بہت ہے، اور پھر ہم ان برکتوں کو بانٹتے ہیں، اوروں کو سخی ہو کر دیتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے ہم پر برکتوں کو نازل کیا، اور یہ اس وقت برکتیں نازل ہوتی ہیں جب ہم خدا کے فرمانبردار ہیں، خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں، خدا کے تابع ہیں، اور اس کے آئین اور اس کے احکام کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں خدا برکت کی بارش کو برساتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائے گا، اور اپنے آپ کو برکت کی بارش کے لیے تیار کریں، اپنے دلوں کو تیار کریں۔ آپ کی زندگی میں جو گناہ ہے، گناہ برکت کو روکتا ہے، گناہ نافرمانی برکت کی بارش کو روکتے ہیں۔ آج اپنی زندگی سے
ان گناہوں کا خاتمہ کریں اور اس کے لیے یسوع کی صلیب کی دھارا کے نیچے آئیں اور اس سے کہیں کہ خدا میں گنہگار ہوں، میری زندگی میں گناہ ہے، آج خدا تو مجھے معاف کر، تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، تو مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر، میرے گناہ کو، میری تقصیروں کو، میری ناراضیوں کو اے خدا تو معاف کر۔ اور خدا رحم اور درد سے بھرا ہوا خدا وہ اپنے لوگوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر معاف کر کے ان کو برکت کی بارش برساتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، عزت خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اور اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور آئے ہیں، آئے خدا تو ایک ایک زندگی کو چھو لے اور خدا مند ان کے گناہ کو معاف کر، ان کی تقصیروں کو معاف کر، ان کی حکم عدولیوں کو معاف کر اور قانون شکنی کو معاف کر، اور انہیں خدا ری شیپ کر تاکہ خدا سر نو تیری تابعداری کے لیے تیار ہو جائے۔ تیرا پرفضل ہاتھ چاہتا ہوں، اے خدا ان کے گناہوں کو معاف کر اور ان پر برکت کی بارش کو برسا۔ تیرا شکر، تیری تعریف، میری دعاؤں کو سن قبول کر۔ اب یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔